جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام خوشگوار پریوار میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، آپ کا بہت بہت ویلکم۔ الحمدللہ عز و جل ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم کچھ دلچسپ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کا بھی ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ ثابت ہوگا، آپ کو پسند بھی آئے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ پچھلے ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ کنٹینیوس آپ خود بھی دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دکھانے کی بھی آپ کوشش کرتے رہیں۔ FGN چینل خود بھی دیکھتے رہیں، دوسروں کو دکھاتے بھی رہیں۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، یعنی تھرسڈے آ جاتا ہے، تو جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ اب ان سے وہ کیا کرتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ لکھتے ہیں اس پر کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے بچوں سے ریلیٹڈ کچھ گفتگو کی تھی۔ آج انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم گفتگو کریں گے عمر سے ریلیٹڈ۔ ہاں، بڑھتی عمر کے جو مسائل ہوتے ہیں اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کچھ تبصرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آئیے قرآن کریم کی بارگاہ میں ہم حاضری دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے متعلق قرآن کریم میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نحل آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ جی، اس کو توجہ سے سنیے، اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ جاننے والا بہت قدرت والا ہے۔ اب اس کی تفسیر بھی ہم کچھ سنتے ہیں تاکہ ہمیں مزید اس کا ایکسپلینیشن پتہ چلے اور اچھے انداز پر ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے پہلے جو آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 70 سے پہلے 68 69، اس آیت کو اگر آپ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں حیوانات کے عجیب و غریب افعال کا ذکر فرما کر اپنے خالق اور قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی۔ اور اس آیت میں، جس کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کیا ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرمائے جو خود لوگوں میں ان کے احوال میں نمایاں ہیں۔ یعنی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا حالانکہ تم بے وجود تھے، اور یہ کیسی عجیب قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پانی کی پھٹک سے، یعنی ایک نطفے سے پیدا فرمایا، اور وہ بے وجود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وجود عطا فرمایا۔ پھر وہ اس وقت تمہاری جان قبض کرے گا اور تمہیں زندگی کے بعد موت دے گا جب تمہاری وہ مدت پوری ہو جائے جو اس نے مقرر فرمائی ہے۔ اب وہ مدت چاہے بچپن میں مکمل ہو جائے
یا جوانی میں مکمل ہو جائے یا بڑھاپے میں مکمل ہو جائے، جب مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت عطا فرمائے گا۔ پھر یہ جو لفظ قرآن کریم کے ترجمے میں ہم نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گھٹیا عمر کی طرف پھیر دیتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ گھٹیا عمر سے مراد وہ کون سی عمر ہے، عمر کا وہ کون سا اسٹیج ہے؟ تو اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا گیا کہ انسانی عمر کے مراتب میں 60 سال کے بعد جو ہے نا وہ اس کا ایک مرتبہ عمر کا آتا ہے کہ جسے گھٹیا عمر کہا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان کے باڈی پارٹس، انسان کے اعضاء اور اس کا حواس یعنی اس کے سینس اور دیگر اور بھی چیزیں جیسے انٹرنل آرگنز کی بات کریں، باڈی پارٹس کی بات کریں، انسان کے سینس کی بات کریں، تو یہ سب جو ہے نا یا تو ناکارہ ہو جاتے ہیں یا بالکل کام کے اتنے لائق نہیں رہتے، ناکارہ ہونے کی طرف اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور نادانی والے کام کرنے میں لگ جاتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا کچھ بوڑھے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ بچوں کی حرکت ہے یا بچوں سے بھی جو ہے نا بالکل نیچے والی یہ حرکت کر جاتے ہیں اور اس سے جو ہے نا بدتر والے معاملات میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تبدیلیاں ہیں، ان تغیرات میں قدرت الہی کے کیسے عجائبات مشاہدے میں آتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس عمر کی اس خرابی سے کہ جسے گھٹیا عمر کہا گیا ہے، اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ جو میں حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں اسے توجہ کے ساتھ آپ سنیے، کیونکہ یہ بڑھتی عمر کے مسائل ہے نا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور اگر ہم 60 سال اور اس کے بعد والی عمر حاصل کرنے میں کامیاب اگر ہو جاتے ہیں تو اب ہمیں جوانی میں کیا کرنا چاہیے کہ بڑھتی ہوئی عمر کے مسائل سے اور اس کی پرابلم سے اگر کچھ حد تک اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، ان پرابلم سے اپنے آپ کو سیو رکھنا ہے، تو اب یہ حدیث پاک آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت اور علم دین حاصل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اسے ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ اگر وہ 60 کے بعد کراس ہو کر اور زیادہ عمر پا لیتا ہے تو پھر اس سے جو ہے نا اس طرح کی باتیں سرزد نہیں ہوتی۔ آپ اگزامپل کے طور پر علماء اکرام کو لے لیجئے گا کہ کئی بڑی عمر والے علماء اکرام ہوتے ہیں کہ جن کی عمر جو ہے نا 60 سال کے بعد کراس کر جاتی ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے۔ اسی طرح کی اگر آپ اپنے شہر کے اندر جو ہے نا ایگزامپلس اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ حافظ قرآن جو 60 سال سے زیادہ جو ہے نا ان کی عمر ہو گئی، عالم دین کو آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت جو ہے نا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عمر مبارک جو ہے نا وہ قریب 80 سال کے ہے، یعنی 80 ایئرس کے قریب آپ ہیں۔ لیکن آپ مدنی مذاکرے میں دیکھتے ہیں کہ کس انداز پر جو ہے نا مسکرا کر اور بہترین اسلوب کے ساتھ آسان الفاظ میں اور بہترین انداز میں ایکسپلینیشن کے ساتھ امیر اہل سنت ہر سوال کا جواب عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، جوانوں کی تربیت کر رہے ہیں، بوڑھوں کے لیے مدنی پھول دیے جا رہے ہیں، مردوں کے لیے دیے جا رہے ہیں تو عورتوں کے لیے دیے جا رہے ہیں، علماء کے لیے دیے جا رہے ہیں تو حفاظ کے لیے بھی مدنی پھول دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے امام کے لیے اگر کوئی رہنمائی کی جا رہی ہے تو مقتدیوں کے لیے بھی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ یعنی ہر طرح سے امیر اہل سنت کے جوابات کو اگر آپ دیکھیں تو امیر اہل سنت کی جو عمر ہے اس وقت قریب 80 سال کے ہے، اور 80 سال کی اس عمر میں آپ کی احتیاطیں، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، پھر اسی طرح خود قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو
قرآن کریم کی تلاوت کی ترغیب دینا، خود روزانہ کتابوں کا مطالعہ کرنا، دوسروں کو علم دین سکھانا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلانا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اس انفرادی کوشش سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اب تک الحمدللہ عز و جل ہزاروں لاکھوں بچوں نے قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ابھی بھی اس وقت جو ہے نا آپ اگر دیکھیں تو ایک بڑی تعداد میں دعوت اسلامی کے انسٹیٹیوٹس میں یعنی مدارس میں، جامعات میں، جس کو ہم مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کہتے ہیں، یہاں آپ کو ایک بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی ملے گی جو علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ الغرض بڑھتی عمر کا جو ایک مسئلہ ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کچھ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھٹیا عمر کی طرف جو ہے نا انہیں پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور ہمیں علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ صحتوں اور عافیتوں بھری، اللہ پاک نیکیوں بھری ہمیں طویل عمر نصیب فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑھتی عمر کے مسائل کی ایک اور بات اگر میں آپ کو عرض کروں کہ یہ کیسا مسئلہ ہے، اس حدیث پاک سے جو ہے نا آپ کو ظاہر ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا مانگتے؟ الفاظ کیا ہوتے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب یوں عرض گزار ہوتے، یوں دعا کرتے، اے اللہ، میں بخل سے، سستی سے، نکمے پن کی عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہم بھی ان الفاظ کو یاد کر لیں، اور اس ایپیسوڈ میں آپ بار بار ان الفاظ کو سنتے رہیے اور ان الفاظ کو یاد کر لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی اس دعا کے صدقے ان تمام آفتوں سے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑھتی عمر کے جو مسائل ہیں، اب ان مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ کو انسان کی عمر کے اسٹیج جو ہے نا یہ سمجھنے پڑیں گے۔ اب دیکھیں، انسان کی عمر کے جو اسٹیج ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ اب بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر یہ جو ایک عمر کا تذکرہ کیا گیا کہ جو گھٹیا عمر جس کو قرار دیا گیا، اب ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں گریجولی آگے بڑھنا پڑے گا، اور اس عمر کے اندر وہ تمام کام کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ جس سے ہم لاسٹ اسٹیج میں جا کر اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہوں اور اپنے آپ کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو مجھے FGN چینل کے ویورز دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ اگر آپ بچے ہیں تو بچے یہ بھی غور کر لیں، اور بچوں کی تربیت کرنے کے لیے بڑوں کو غور کرنا پڑے گا، اور جو بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں اب ہر ایک جو ہے نا اپنے اپنے اعتبار سے تھوڑا غور کر لے۔ بچوں کے لیے اب سب سے فرسٹ جو اسٹیج ہے نا ہمارا، وہ یہ ہے کہ بڑوں کو چاہیے کہ ان کی بچپن ہی سے اچھی تربیت کریں، تاکہ ہماری عمر کے بعد تو ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ایک ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جوان بھی ہوگا، بڑھاپے تک بھی جائے گا۔ تو جو پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ ہماری اولاد کو فیس نہ کرنی پڑے، کیونکہ اگر آپ ابھی سے تربیت کریں گے انشاءاللہ عز و جل بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، جب تک آپ کی زندگی بھی باقی ہے، آپ کی اولاد کی اگر آپ اچھی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا گھرانہ بھی خوشگوار رہے گا، آپ کا پریوار خوشگوار رہے گا۔ اب یہاں میں کچھ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ، اور اس کی بڑی ہی پیاری اور بڑی مشہور کتاب ہے جس کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے۔ یہ امیر اہل سنت کی تالیف ہے، جس کتاب کا نام ہے فیضان سنت۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 713 یعنی جلد اول صفحہ نمبر 713 پر ہے کہ لغات کی کتب میں یہ بات لکھی ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر، یعنی انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو وہاں سے لے کر 30 یا 40 سال کی عمر تک وہ جوان رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جوانی کی عمر ہے، بالغ ہونے سے لے کر 30 ایئرس ٹو 40 ایئرس۔ اس کے بعد 30 ایئر سے لے کر 50 ایئرس تک، یا 40 ایئر سے لے کر 50 ایئرس تک، اب یہ جو ٹائم ڈیوریشن ہے، یہ اتنے سال، 20 سال یا 10 سال یہ جو بنیں گے،
تو جوانی اور بڑھاپے کا یہ درمیانی وقفہ ہوتا ہے، اور 50 سال کے بعد انسان بڑھاپے کی طرف یہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اس طرف بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر عمر کے ہر اسٹیج میں اگر ہم اپنا خیال نہ رکھیں، اب بالخصوص میں نوجوانوں سے عرض کروں گا، اگر آپ جوانی میں اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو صحیح جگہ پر علم دین حاصل کرنے میں، یا کوئی ہنر حاصل کرنے میں، یا پھر دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرنے میں، یعنی محنت کے ساتھ، اسٹرگل کے ساتھ ان پلیٹ فارمز پر اگر اپنے ٹائم کو اسپینڈ نہ کریں، اور پھر اگر ایسے ہی اپنے وقت کو گزار لیں گے، تو پاسبل ہے کہ آگے چل کر آپ کو بڑھاپے میں اس کا افسوس ہوگا، پچھتاوا ہوگا۔ دنیا میں بھی آپ پچھتائیں گے، اور ہو سکتا ہے قبر و آخرت میں بھی اس سے زیادہ، دنیا سے زیادہ آخرت میں ہمیں افسوس کرنا پڑے، پچھتانا پڑے۔ فار ایگزامپل، آج اگر ینگرز کی اگر ہم بات کریں تو آج نوجوانوں کا مشغلہ کیا ہو گیا؟ گھنٹوں گھنٹوں موبائل دیکھنا ہے، چیٹنگ کرنی ہے، سوشل میڈیا پر الگ الگ پیجز پر اسکرول کرتے ہوئے بیٹھنا ہے، ہوٹلنگ کرنی ہے، گپ شپ کرنا ہے۔ اب اگر آپ کی زندگی کے مان لیں کہ آپ کے بالغ ہونے سے، یعنی لڑکے کی جو عمر ہے نا بالغ ہونے کی، وہ 12 سے 15 سال ہے، اگر 15 سال سے لے کر آپ جو ہے نا 25 سال تک اگر اسی طرح کے معاملے میں رہیں گے کہ آپ کا ٹائم جو ہے نا صحیح جگہ پر اسپینڈ نہیں ہوگا، اور نقصان والے کاموں میں آپ زیادہ اپنے ٹائم کو اسپینڈ کریں گے، تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک سکسیسفل جو ہے نا دنیا کے اندر لائف گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ نے وہ کام ہی نہیں کیا ہے۔ تو میں بالخصوص نوجوانوں سے جو ہے نا وہ یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے وقت کی قدر کیجیے۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اگر صحت کی اگر بات کی جائے نا، تو آج شاید ہم صحت کا اتنا خیال نہیں رکھ پاتے، کیونکہ جتنی ٹیکنالوجی کا ہم یوز کر رہے ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں اس کے فائدے تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان کی فزیکل اگر بات کی جائے، اس کے جسم کی اگر بات کی جائے، تو یہ ٹیکنالوجی والی چیزیں، الیکٹرانک آئٹمس ہیں، یا پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ انسان کو کہیں نہ کہیں نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ آپ اگر گھنٹوں گھنٹوں موبائل کی اسکرین پر یا ٹی وی کی اسکرین پر لگے رہیں گے، تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ کو جو ہے نا آنکھوں پر اس کا ایفیکٹ پڑے گا، کیونکہ اس کے ریز جو ہے نا یہ آپ کی آنکھوں پر، آپ کے آنکھوں کی ریٹینا پر یہ ایفیکٹ کرتے ہیں۔ کبھی اگر آپ ہاسپٹل گئے ہو نا، تو ہاسپٹل جانے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ایکس رے روم میں آپ چلے جائیں، ایکس رے روم میں جانے کے بعد آپ ایکس رے لینے والے اس ٹیکنیشین کو اگر آپ دیکھیں گے، تو وہ آپ کو ایک الگ روم میں سلائے گا جہاں پر ایکس رے مشین ہوگی، اور پھر وہ دوسرے روم میں بیٹھا رہے گا، یا اگر اسی روم کے اندر ہے نا، تو پھر وہ سامنے جیکٹ کی طرح جو ہے نا اس کا کوئی یونیفارم وہ پہن لے گا، تاکہ اس کو ریز زیادہ اٹیک نہ کر سکیں، کیونکہ اس کا کام ہی وہ ہے۔ تو اس طرح کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، یہ انسان کی باڈی پر افیکٹ کرتی ہیں۔ اب آپ گھنٹوں گھنٹوں اس طرح کا کام کریں گے۔ اسی طرح ہوٹلنگ کا جو ہے نا کسی کو بڑا چسکا لگا ہوا ہے، بڑا شوق لگا ہوا ہے، تو اب وہ جو ہے نا چائنیز فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں۔ اسی طرح جنک فوڈ کی اگر ہم بات کریں، تو اب یہ آدمی کے اندر جب جاتی ہے نا، تو جوانی میں تو یہ سارا ٹیسٹ جو ہے نا آپ کو اچھا لگے گا، لیکن جب آپ بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچیں گے نا، تو یہ بڑھتی عمر کے مسائل آپ کی زندگی کو بالکل گھیر کے رکھیں گے۔ کیونکہ اگر آج کے دور کی اگر ہم بات کریں نا، تو شاید اس کو اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آج کا دور یہ بیماریوں کا دور ہے۔ ہاں، بڑی جو ہے نا ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، لیکن بیماریاں بھی جو ہے نا یہ بڑھتی چلی گئی ہیں۔ تو اگر آپ جوانی کی عمر میں اپنے صحت کا، اپنے ٹائم کا، اور پھر اس کے علاوہ جن جن باتوں کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے، اگر آپ ان کو ترجیح نہ دیں، ان کو پریفرنس نہ دیں، ان کو پریورٹی نہ دیں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ آگے چل کر پھر آپ کو اس کے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ بڑھتی عمر کے جو مسائل ہیں نا، وہ اسی طرح کے ہیں۔ اگر آپ جوانی کے عالم میں فار ایگزامپل اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہلکی پھلکی ورزش کی طرف نہیں آتے، یا آپ کچھ ایکٹیویٹی کی طرف نہیں آتے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ جب بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو آپ کے گھٹنے آپ کے جواب دے جائیں، اور پھر آپ کو زمین پر سجدہ کرنے کا موقع نہ ملے، اور پھر آپ کو جو ہے نا چیئر پر بیٹھنا پڑے، آپ زمین پر نہ بیٹھ سکتے ہوں، ڈاکٹر آپ کو منع کر دے کہ آپ جو ہے نا
نیچے اب بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، اگر آپ کو نارملی بھی ایسے ہی اگر بیٹھنا ہے تب بھی آپ کو جو ہے نا چیئر پر ہی بیٹھنا پڑے گا، تو اب نیچے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے کئی مسائل جو ہے نا یہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ انسان کو گھیر لیتے ہیں۔ انسان کی بڑھتی ہوئی عمر میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جس سے پریوار کی جو ہے نا وہ خوشگواری کہیں نہ کہیں پھر ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آج کل نا بہت سی فیملیز کے اندر ایک ایسی بات کا ذکر چل رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہیں، بڑھاپے تک پہنچ گئے، یا دادا دادی کی بات کریں، اب دادا دادی نانا نانی کے پوتے پوتی نواسے نواسی یہ جوان ہو گئے، ماں باپ ہیں بوڑھے ہو گئے، ان کی اولاد جوان ہو گئی، ان کا نکاح کیا گیا۔ اب نکاح کے بعد اپنی اس ازدواجی زندگی میں یہ جو نوجوان لڑکا ہوگا یا نوجوان لڑکی ہوگی، کچھ عرصے کے بعد نا اب آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے احساسات کو اور جذبات کو سمجھ نہیں پاتے۔ نوجوانوں میں جلد بازی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ایک مرتبہ بول دیا نا، آپ سمجھ جاؤ، اور والدین کا پھر یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، پھر ان کے اندر جو ہے نا کہیں کچھ چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ٹوکنے والی بات آ جاتی ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ بڑھتی ہوئی عمر کے مسائل ہیں، اور اگر آپ جوانی میں اسے کنٹرول نہ کریں اور پھر اسے جو ہے نا آپ سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کا انداز اگر نہ سیکھیں تو بڑھاپے میں شاید آپ کی فیملی کی خوشگواری ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج ہماری سوسائٹی کی یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ نوجوان شادی کے بعد سال 2 سال اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے پیرنٹ کے ساتھ انہی کے گھر میں رہتے ہیں، اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر آپسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو پھر والدین کو الگ کر دیا جاتا ہے، یا خود الگ کسی اور سٹی میں وہ وہاں جا کر کے شفٹ ہو جاتے ہیں، یا جاب کے بہانے، بزنس کے بہانے، یا پھر اس طرح کی کئی چیزیں جو ہے نا آج ہماری سوسائٹی میں ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ جو بڑی عمر والے لوگ ہیں تو ان کو یہ چاہیے تھا، چلے اب جب آنکھ کھلی تبھی سویرا، لیکن اب تو اپنے آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے نا کہ میرے اندر جو ہے نا پھر یہ چیز اس طرح کی کیوں آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے جو ہے نا جوانی میں اللہ کے کلام کو نہیں سیکھا، میں نے جوانی میں اللہ کے محبوب کی احادیث نہیں پڑھی، میں نے اللہ کے محبوب کی سیرت نہیں پڑھی، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین نہ سنے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ سیرت طیبہ کو پڑھ کر پیارے آقا کی اپنی زندگی میں اس کو فالو کرنے کی کوشش کی، تب جا کر جو ہے نا میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے۔ کیونکہ بڑھتی عمر کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب بڑھتی ہوئی عمر میں پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، تو اسے ایک پرابلم جو ہے نا اس کے اندر کریٹ ہو جاتی ہے، اور وہ ہے بھولنے کی بیماری۔ اب بندہ جب بھولنے والا ہو جاتا ہے نا، یعنی جس کو نسیان کہتے ہیں، تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنی فیملی کے اندر کسی بڑے بوڑھے شخص کی اگر بات کریں، ان کو کہنا کہ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی، تو شاید ان کے ذہن میں نہیں ہوں گی، وہ کہتے ہیں میں بھول گیا، یا آپ نے کہی ہی نہیں، یا پھر اس طرح کی کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اب بڑھاپے میں جو ہے نا آپ کو نسیان یعنی بھولنے کا مرض ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دیکھیے گا، میں نے آپ کو پہلے بھی اگزامپل دی تھی، میں دوبارہ اس بات کو جو ہے نا اگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں۔ قرآن کریم کا حافظ ہے، 60 سال 70 سال 80 سال ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ قرآن کریم کو، اللہ کے کلام کو بھولتا نہیں ہے۔ علماء اکرام کی آپ بات لے لیں، مفتیان اکرام کی آپ بات لے لیں، 90 سال کے مفتیان اکرام کو بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ بہترین انداز پر فتویٰ دیتے ہیں، بہترین انداز پر جو ہے نا وہ مسائل کی کتابوں سے ہمیں مسائل نکال کر دیتے ہیں، ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ ان کو جو ہے نا کتابوں کے نام یاد ہیں، ان کو وہ سارے ریفرنسز جو ہے نا وہ یاد ہیں، کتاب کا نام یاد ہے، والیوم یاد ہے، کس پیج پر ہے وہ یاد ہے، کون سی ٹاپک میں جو ہے نا کون سے سلیبس میں کون سے چیپٹر میں اس کو لکھا گیا ہے، یہ ساری باتیں انہیں یاد ہے۔ لیکن میں اپنی لائف کے اندر اپنی فیملی میں کی جانے والی چند باتوں کو بھول جاتا ہوں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ میں نے جوانی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اپنے آپ کو منہمک کیا ہوا تھا۔
اور آج اس کا یہ خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے کہ میری فیملی جو ہے نا مجھے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں، میری باتوں کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، یا پھر یہ کہ مجھے اکیلے پن کا شکار بنا دیا ہے، میرے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اب بڑھاپے میں تو یہی ہو گیا ہے کہ بھائی اب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ تو کچھ ٹوکتے ہی رہیں گے، بولتے ہی رہیں گے، چڑچڑے پن کا ہی شکار ہو جائیں گے، اور پھر نوجوان جو ہے نا بوڑھوں کو اپنے قریب نہیں بٹھاتے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی فیملی کو اگر خوشگوار بنانا ہے تو آپ چاہے جوانی کی عمر میں ہوں یا بڑھاپے کی عمر میں ہوں، دونوں کے لیے جو ہے نا الگ الگ انداز سے اپنی لائف کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ آپ کے گھر میں اگر بڑے بوڑھے رہتے ہیں تو آپ ان کے جذبات کو سمجھیے، اور آپ اگر بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے ہیں تو اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے نوجوان بچوں کی اور ان کی جوانی کے اندر جو اس وقت کی جو ایک کنڈیشن ہے، اس کے احساسات کو، اس کی فیلنگز کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی آپ کوشش کریں، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا گھرانہ خوشگوار گھرانہ بن سکتا ہے۔ اب یہاں پر میں ان افراد سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ابھی پریزنٹ جو بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، تو آپ مایوس نہ ہوں۔ میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب جاگے تبھی سویرا، تو یوں ایک اچھے انداز میں پھر سے جو ہے نا ایک عزم کے ساتھ اپنی لائف کو دوبارہ انجوائے کرنے کی کوشش کریں، اور آج ہی سے جو ہے نا آپ اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر یا کسی عالم دین کے پاس جا کر علم دین حاصل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا۔ رب کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اسے اس کے قواعد کے مطابق، مخارج کے مطابق سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی آپ کو اللہ کے کلام کی تلاوت کا فائدہ پہنچے گا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اور میرے وہ ویورز جو بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں، میں ان کے لیے جو ہے نا ایک ڈھارس بندھانے کے لیے کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کے بھی فضائل ارشاد فرمائے۔ جی ہاں، اگر آپ بڑھاپے تک پہنچ گئے ہیں، آپ کے سر میں، آپ کی داڑھی میں سفید بال آ چکے ہیں، تو اب سنیے گا کہ سفید بال والوں کے بارے میں اللہ کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید بال نہ اکھاڑو، کیونکہ وہ مسلم کا نور ہے۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور خطا مٹا دے گا اور درجہ بلند کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بوڑھوں پر نہ رحم فرماتا ہے، تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ کے فضائل حدیثوں میں بیان کیے گئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پرنور ہے، جو اسلام میں بوڑھا ہوا، یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ جی، لہٰذا ضعیف العمر اسلامی بھائی جو بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اپنا دل چھوٹا نہ کریں، اپنا دل مایوسی کی طرف لے کر نہ آئیں، اور اپنے اوپر جو ہے نا مایوسی کی کالی گھٹا چھانے نہ دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک نے چاہا تو آج بھی آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو اچھے انداز میں ہینڈل کر سکتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو چڑچڑے پن سے، غصے سے، ڈانٹ ڈپٹ سے اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو آئیے، دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر آ کر علم دین حاصل کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو سکون بھی ملے گا، اور پھر یہ جو خرابیاں آپ کے اندر آ چکی ہیں، یا اس کو خرابی کہتے ہیں ہم، اس کو دور کرنے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو مدد ملے گی۔ کسی نے نا بڑا ہی پیارا شعر کہا ہے، کہا کہ ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ تو
تو مایوس نہیں ہو. اگر مایوس ہو کر بیٹھیں گے تو پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا اگر بڑھاپے کی وجہ سے اگر ہم پریشان ہو رہے ہیں، موت آ گئی تو بڑھاپا بھی تو ختم ہو جائے گا نا بھائی، زندگی ہی ختم ہو جائے گی. تو جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وقت ملی ہوئی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اور اس وقت وہ میرے ناظرین جس کو اللہ نے ابھی جوانی عطا کی ہے، ان کے لیے اس ایپیسوڈ کے اختتام پر ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، تاکہ اگر ہماری زندگی باقی رہے اور ہم بڑھاپے تک پہنچنے والے ہوں تو ہمیں ان آزمائشوں کا کم سے کم سامنا ہو، اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے جانے میں کامیاب ہو سکیں. میں تو اس نوجوان کو یہ خوشخبری سنانا چاہوں گا اور جو پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، اور اس سالے نوجوان کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے جو میں حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ حالت اسلام میں نیکیاں کرتے ہوئے عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں تحریر فرماتا رہتا ہے جو وہ اپنی صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا. اگر آپ جوانی میں عبادت کرتے تھے اور بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، یا اس کے اندر کمزوری آ گئی ہے یا کمی اگر آ گئی ہے، اور جوانی میں عبادت کرنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑھاپے میں نہ کرنے کے باوجود بھی انشاء اللہ عز و جل وہ تمام کی تمام نیکیاں عطا فرماتا رہے گا. تو ابھی سے کمر بستہ ہو جائیے، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے طریقے سیکھیں. دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم سے قافلوں میں سفر کیجئے، اور شارٹ اور فل ٹائم کورسز، جو پارٹ ٹائم اور فل ٹائم ہمارے کورسز ہوتے ہیں، ان کورسز میں ایڈمیشن لیجئے. اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ یا جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن کروا کر حافظ اور عالم بنائیے، اور اپنے گھر کو علم کا گہوارہ بنائیں. انشاء اللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا گھر ایک خوشگوار پریوار بننے میں کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس کے عبادت کے طریقے سیکھنے اور خوب عبادت کرنے اور اخلاص والی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ، اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ، جب دیوار